دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے، ان ترک خیرا، اگر اس نے ترکے میں کوئی مال چھوڑا ہو، الوصیۃ، تو وصیت فرض کی گئی، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ فرض ہے متقیوں کے پر. فمن بدلہ، پھر جو شخص وصیت کو بدل ڈالے، بعد ما سمعہ، اس کو اچھے سے سن لینے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو ایسی وصیت کے نافذ ہونے کے بعد اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے. فمن خاف من موص، جو آدمی وصیت کرنے والے کی طرف سے جس کو اندیشہ ہو، جنفن، زیادتی کا، او اسمن، یا کسی کھلم کھلا گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر اس شخص نے ان دونوں کے درمیان میں، ان کے درمیان میں صلح کرا دی، فلا اسم علیہ، تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے. سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں ان میں سے آدھا حصہ تقریباً مکمل ہوا، بقیہ آدھے میں زیادہ تر احکام ہیں. اس سے پہلے ہم نے لیس البر، وہاں سے ایک عنوان لیا تھا کہ احکام اور اللہ کی مرضی کے کام اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے. گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے قصاص کے بارے میں آیتیں پڑھی. کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو اس قتل کے بدلے میں اس کو کیا سزا دی جائے گی، سزا کی کیا شکلیں ہوں گی، قصاص کسے کہتے ہیں اور دیت کسے کہتے ہیں، یہ سارا مضمون ہم لوگوں نے سنا. اب اس وقت میں وصیت سے متعلق اللہ تبارک و تعالی آیتیں بیان فرما رہے ہیں. عرب کا ماحول یہ تھا کہ عرب میں وصیت ہی سب کچھ ہوتی تھی، وارثوں کو
یعنی رشتہ داروں کو مال دینے کے اندر بھی مرنے والے کی وصیت کا ہی اعتبار ہوتا تھا۔ اب اگر وصیت کر کے مرتا تو اس وصیت کو ہر حال میں نافذ کر دیتے تھے۔ اب وہ وصیت کبھی ایسی کرتا کہ اس میں والدین کو محروم کرتا، صرف اولاد کو کرتا، کبھی یہ کرتا کہ اولاد کو محروم کرتا، والدین کو کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں یہ آیت اتاری تھی کہ موت کا وقت قریب آئے، یعنی ایسے آثار ظاہر ہوں کہ ابھی زندگی زیادہ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں وصیت لکھ کر کے رکھنا فرض تھا۔ یہ فرض تھا میں نے اس لیے کہا کہ یہ آیت تلاوت کے لیے تو ابھی باقی ہے، لیکن اس کا فرض ہونے کا حکم ابھی باقی نہیں ہے۔ اب وصیت فرض نہیں ہے، اب وصیت الگ الگ شکلوں میں تبدیل ہو گئی۔ جیسے کسی انسان پر زکوٰۃ کی ادائیگی تھی، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض تھی، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اب اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے یا تو خود ادا کرے یا اپنے بعد اپنے وارثوں کو، بیٹوں کو یہ نصیحت کرے یا وصیت لکھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے پہلے میری زکوٰۃ ادا کی جائے، اور بقیہ جو مال بچا اس میں سے پھر دوسری تقسیم ہوگی۔ تو یہ فرض وصیت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واجب اس کا رہ جاتا ہے اور وہ اس نے جیسے کفارے کے روزے تھے یا روزے کے کفارے تھے اس نے ادا نہیں کیے، موت سے پہلے اس کو لکھ دینا چاہیے کہ یہ میرے ذمے ہیں، اس کو ادا کرو۔ کسی کے پاس کسی کی امانت ہے، مرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو لکھ دے کہ میری مال میں سے یہ امانت کی چیزیں ہیں، اس کو لوٹا دی جائیں۔ تو اس طرح کی وصیت اب واجب ہے۔ بعض وصیتیں مستحب ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے علاوہ، بیٹوں بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے آدمی وصیت کرنا چاہے تو اپنے کل مال میں سے قرضوں کی اور واجب اور فرض ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس مال کا 1/3 ایک تہائی حصہ یا اس سے کم حصے میں وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اپنے پورے مال کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ اب جو وصیت ہوگی وہ اپنے شرعی وارثوں کے حق میں نہیں ہوگی، بلکہ اب ادر دین وارث جو بھی ہوگا، وارثوں کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کے لیے اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو وہ مستحب ہے۔ یہ مستحب بھی کب ہے؟ جبکہ وارثین زیادہ مستحق نہ ہوں۔ اگر خود اس کی اولاد اور اس کے گھر والے مستحق ہوں تو اب گھر والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو وصیت کرنا یہ مکروہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے کسی گناہگار شخص کے لیے وصیت کی تو اس کو مکروہ وصیت قرار دیا گیا۔ تو مختلف عنوان ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب اس وقت میں وصیت کرنا کیسا ہے تو اس کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ فرض وصیت، واجب وصیت، مکروہ وصیت اور مستحب وصیت، اس کو میں نے ذکر کیا ہے۔ اب اس آیت میں جو فرض قرار دیا گیا ہے اب یہ وصیت باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری اور اس میں اللہ نے سارے رشتہ داروں کے حصے بیان کر دیے۔ باپ کا کیا حصہ، ماں کا کتنا حصہ، بیٹے کا کتنا حصہ، بیٹی کا کتنا حصہ، بھائی کا کیا حصہ، بہن کا کیا حصہ، یہ سارے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بہت تفصیل سے بیان کر دیے۔ وہ حصے متعین ہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ اب مرنے والے اگر کوئی وصیت نہ بھی کرے، ایسے ہی مر جائے، تو شریعت میں اتنی طاقت ہے اور قرآن اتنا واضح ہے کہ اس کے مال کو قرآن خود تقسیم کرے گا، کہے گا کہ یہ اتنا حصہ بیٹے کو، اتنا حصہ بیٹی کو، اتنا ماں کو، اتنا باپ کو، اتنا بھائی کو، اتنا بہن کو۔ قرآن نے وضاحت کے ساتھ پورے حصے متعین کر دیے۔ اسی لیے زندگی میں اگر کوئی آدمی کسی کے نام پر اپنا کوئی مال منتقل کرنا چاہتا ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے، تو وہ وصیت وارث کے لیے معتبر نہیں ہوگی۔ وارث کا مطلب جس کو اس کے مرنے کے بعد مال ملنے والا ہے، ان کے لیے زندگی میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اللہ کی طرف سے تو حصہ متعین ہو چکا ہے، تو وہ مرے گا تو مال خود بخود وہاں منتقل ہو جائے گا۔ اب اگر پہلے سے اس نے وصیت کر رکھی ہو
تو قدرت کی طرف سے جو حصہ مل رہا ہے وہ بھی ملے گا، اور وصیت کی طرف سے آنے والا مال بھی ملے گا۔ زیادتی ہوگی، دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ایک مسئلہ اور ہے، زندگی میں اگر کوئی اپنی اولاد میں اپنا کوئی مال تقسیم کرنا چاہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہاں وراثت کے ضابطوں کے حساب سے تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ انصاف کے، عدل کے تقاضوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ مان لیجئے کسی کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوں، وراثت میں کیسا حصہ بنے گا؟ وراثت میں حصہ بنے گا آدھا بیٹے کو اور بقیہ آدھا دونوں بیٹیوں کو۔ یہ وراثت کی تقسیم ہے۔ لیکن اگر کوئی والد اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں مال تقسیم کرنا چاہے، یہی شکل ہو، ایک بیٹا ہو 2 بیٹیاں ہوں، تو اب یہاں بیٹیوں کا ڈبل بیٹے کو نہیں ملے گا، بلکہ جتنا بیٹے کا حصہ بنتا ہے اتنا ہی ایک ایک بیٹی کا حصہ بنے گا۔ اب اس کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، تینوں حصے تینوں کو دے دیں گے۔ یہ زندگی میں جب کوئی تقسیم کر رہا ہو تو انصاف کا ترازو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد یا عورت 60-70 سال تک خوب عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے ایسی غلط وصیت کر جاتے ہیں کہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مال کی غلط تقسیم کر جاتے ہیں اور آخرت کے عذاب کو اپنے لیے مول لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بہت سختی کے ساتھ ڈرایا ہے۔ اولاد کو وصیت کر کے محروم کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اسی طریقے سے زندگی ہی کے اندر ایسا معاملہ کر دینا کہ انصاف قائم نہ رہے، یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ آخرت میں ایسی تقسیم والوں کو بہت سخت مواخذے کا شکار ہونا پڑے گا۔ تو یہ وصیت اور وراثت کے احکام، یہ احکام مالیہ اور معاملات کے احکام ہیں، اس کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ بہنوں کا حق دینے کا معاملہ ہو، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اب تو بہنوں کو جو شادی میں دینا تھا ہم نے دے دیا ہے، اب ابا کا جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، اماں کا جو کچھ ہے وہ بھائیوں کا ہے۔ ایسی بات جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جو لوگ اپنے بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، ان کا مال حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، بہت اہتمام سے ان کو یوں سمجھیے کہ حل کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے وہ انتقال کے بعد کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر شرعی تقسیم کروانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی اسلام نے بڑا عجیب نظام بنایا کہ اولاد چاہے نکمی ہو، اولاد چاہے نافرمان ہو، ماں یا والد کے ورثے میں سے اس کا حصہ برابر ملے گا۔ اس کی غلطی اور اس کی نافرمانی کی سزا آخرت میں اللہ اس کو دے گا، لیکن دنیا کے عدل کے حساب سے اس کا حصہ برابر اس کو دیا جائے گا۔ یہ شکایت عام طور پر آتی ہے کہ ایک بیٹے نے زیادہ خدمت کی ہو یا ایک بیٹی نے زیادہ خدمت کی تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، یا یہ کہ آس پاس والے اس کی نیت خراب کر دیتے ہیں کہ تم نے خوب خدمت کی لہٰذا تم کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ یہ خدمت اللہ کی رضا کے لیے، والدین کی محبت میں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم خدمت کریں تو کچھ بدلے میں ملے گا۔ معاوضے کے طور پر خدمت کرنا یہ انسانیت اور شرافت کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے جو خدمت گزار ہے اس کو بھی اتنا ہی حصہ شریعت نے جو متعین کیا وہی ملے گا، جو خدمت گزار نہیں تھا اس کو بھی وہی ملے گا جو شریعت نے متعین کیا۔ اس کو اونچ نیچ کرنے کی اور عدلنے بدلنے کی کسی کو اجازت نہیں ملے گی، کسی کا اختیار اس میں نہیں چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ موت آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری جس میں آدمی کو اندیشہ ہو کہ شاید یہ میری آخری بیماری ہو، جیسے فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، ایسے شدید بیمار ہوئے کہ اللہ کے رسول عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ میرا مرض الموت ہے، میں چاہتا ہوں کہ بہت مال اللہ نے دیا، ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، وصیت کر دوں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، کہا کہ نہیں، کہا کہ آدھا کر دوں، فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ کیا پاؤ کر دوں، 1/3 کر دوں،
تو فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ کسی کو اگر وصیت کرنی ہو تو 1/3 مال میں کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ وارثوں کو چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضر احدکم الموت اس لفظ کے ذریعے یہ بتلایا کہ جب آدمی کو لگے کہ میں شاید ابھی میرا وقت قریب ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی انسان کے پاس کوئی امانت ہو تو اس کو 3 راتیں ایسی نہیں گزار دینی چاہیے کہ اس نے اس امانت کے متعلق کہیں لکھ کر نہ رکھ دیا ہو، اس نے اپنی اس امانت سے متعلق کہیں لکھ کر کے محفوظ نہ کر دیا ہو۔ 3 راتیں ایسی غفلت کے ساتھ نہ گزرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ پہلے وصیت فرض تھی، بعد میں جب یہ وراثت کے احکام نازل ہوئے تو وصیت کا حکم ملتوی ہو گیا۔ کچھ احکام باقی ہیں، وہ کون سا حکم باقی ہے؟ 1/3 مال سے کم میں، 1/3 سے کم کے اندر آدمی چاہے تو وصیت کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ وہ وصیت کس کے لیے ہو؟ ان لوگوں کے لیے نہ ہو جن کا حصہ سورہ نساء میں بیان ہوا، ان کے علاوہ کے لیے ہو۔ وہ کون ہیں جن کا حصہ بیان ہوا؟ والدین ہیں، اولاد ہے، بھائی بہنیں ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی ہو تو ان کو آپ اپنے ان کو وصیت کرنے والا مال میں سے دے سکتا ہے، لیکن وہ بھی لمیٹڈ۔ ایک اور بہتری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت دے جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برابری ہو، بہت مال ہو۔ اس کا ترجمہ کہاں سے نکلا؟ ان ترک خیرن، یہاں لفظ خیر، اس سے مراد مال کثیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، ان دونوں کے واقعات ترمذی اور مسلم شریف میں موجود ہیں۔ حضرت علی کا ایک غلام تھا جس کو حضرت نے آزاد کر دیا تھا، اس کے پاس مال تھا۔ جب وہ مرنے لگا یا اس کا وقت قریب تھا تو اس نے حضرت علی سے مشورہ کیا، کہا کہ میرے پاس 700 دینار ہیں، کیا میں وصیت کر دوں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ 700 دینار یہ مال کثیر نہیں ہوتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان ترک خیرن، خیر کے اندر یہ چیز داخل نہیں ہوئی۔ بہت مال ہو تو اپنے رشتہ داروں کے علاوہ دوسروں کو دو، اگر مال زیادہ نہیں ہے تو رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کر مر جاؤ، یہ بہتر ہے کہ ان کو مفلس چھوڑ کر مرو۔ اللہ کے حضرت علی نے مشورہ دیا۔ حضرت عائشہ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ امی جان 400 یا 4000 دینار ایک مرنے والے کے پاس ہے، وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ وصیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا مال زیادہ نہیں، بہت تھوڑا سا مال ہے، مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو اس کی اولاد کے کام آ جائے گا، اس کو وصیت سے منع کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وصیت وہ لوگ کریں کہ جن کے پاس خوب مال ہو، اپنی اولاد کو بھی دینے کے بعد بھی وہ دوسروں کو دے سکتے ہوں، تب جا کر کے وہ وصیت کریں۔ ورنہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتا ہے وہی اس کے لیے آخرت کا سودا بن جاتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ کسی مانگنے والے سے کبھی بددل نہ ہونا اور اس کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نیکیاں اپنے سر پر اٹھا کر قیامت کے میدان میں لائیں گے۔ بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے صدقات اور خیرات کی نیکیاں اپنے سر پر اٹھا کر میدان محشر میں پہنچیں گے اور ہمارے حوالے کریں گے، اس لیے بددل نہ ہونا چاہیے۔ حضرت کا لفظ ہے بددل نہ ہو، مانگنے والے سے ہو تو دے، نہ ہو بھئی معافی مانگتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں، ہم دینے کے لیے ابھی کوئی چیز نہیں، عزت کے ساتھ لوٹایا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو اپنی زندگی میں خرچ کرے وہی آخرت کا سودا بنتا ہے، لہذا وصیت وہ لوگ کریں۔ یہ وہ وصیت ہے جو مستحب وصیت ہے۔ باقی جو فرض وصیت ہے، جس پر کسی پر حج فرض تھا لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس نے حج نہیں کیا، اب وہ خود ذمہ دار ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے مال میں سے حج بدل کی وصیت کر کے مرے۔ اب اگر اس نے وصیت کر دی، اولاد نے وہاں ڈنڈی مار دی، فمن بدلہ بعدما سمعہ، کسی نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے حج بدل کروا دو، یا یہ کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، میرے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دو، یا یہ کہ اس نے کہا کہ مجھ پر فلاں کا حق ہے، میں نے اس کو ادا کرنا میں اس کو ادا نہیں کر پایا، تم ادا کر دو۔ تو اب اگر اولاد نے اس وصیت کو ہٹایا یا یہ کہ اس وصیت پر عمل نہیں کیا، وہ جو آدمی جس کے ذمے یہ عبادتیں، یہ اعمال قرضہ تھے،
وہ تو بری ہو گیا، جس نے وصیت کو سن کر کے انسنی کر دی یہ اولاد قیامت کے دن پکڑی جائے گی۔ فرماتے ہیں الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت یہ اچھے طریقے سے تھی۔ حقا علی المتقین، یہ وصیت متقیوں پر فرض ہے۔ یہاں متقیوں سے مراد مؤمنین ہیں، اس لیے کہ تقوی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے بچ کر ایمان والا ہو، یہ متقیوں کا پہلا درجہ۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو آدمی وصیت کو بدل دے اس کو سن لینے کے بعد، جو میں نے ابھی شکلیں بیان کی ہیں کہ وصیت تھی لیکن عمل نہیں کیا، اس کو پورا نہیں کیا، تو اب جس نے وصیت کی وہ تو بچ گیا۔ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جن لوگوں نے اس وصیت کو اپنے سے بدل دیا۔ کرنے والے نے تو وصیت کی، بدلنے والے مجرم ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں اور خوب سننے والے ہیں۔ اللہ جانتے تھے کہ اس نے کیا کہا، اللہ جانتے تھے کہ مرنے والے کی وصیت کیا ہے، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہاں بدل دیا ہے اور کہاں وصیت کے اندر اپنی خواہشات کو داخل کیا۔ ہاں، ایک شکل ایسی ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وصیت کرنے والا ظلم کی وصیت کر رہا ہے، وصیت کرنے والا ناانصافی پر مشتمل وصیت کر رہا ہے، تو اب ایسی وصیت کو روکنا، جن کے علم میں یہ بات ہے ان کے لیے ایسی وصیت کو روکنا ضروری۔ بتایا جائے گا کہ یہ وصیت غلط کر رہے ہو، تم نے اپنی اولادوں میں سے کسی کو اگر محروم کیا تو یہ وصیت معتبر نہیں ہے۔ یہ نصیحت بعض لوگ ہوتے ہیں کہ میرا مال میری اولاد کو نہ ملے، لہٰذا میں سارا کا سارا مسجد بنانے کے لیے دیتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے سارا کا سارا دینے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ 1/3 دیا جائے گا، بقیہ 2/3 اپنی ان کی اولاد کو دیا جائے گا۔ وہ وصیت اگرچہ کہ لکھی ہوئی ہے لیکن وہ مانی نہیں جائے گی۔ جو وصیت 1/3 سے زیادہ پر مشتمل ہوگی وہ وصیت جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی عمل کیا جائے گا۔ عدالت میں پیش کریں گے، قانون میں، اسلامی عدالت میں، تو قاضی اس وصیت کو کالعدم قرار دے گا اور کہے گا کہ 1/3 کے اندر تو اختیار ہے، اس سے زیادہ کا تمہیں اختیار نہیں تھا۔ جو چیز تمہارے اختیار سے باہر تھی تم نے اس پر بھی قلم چلایا، لہٰذا وہ تمہارا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، جب آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کا مال اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اب پھر اللہ اپنے قبضے سے اس کے وارثوں کو تقسیم کرتا ہے، وہ تقسیم قرآن کے مطابق ہے۔ اس لیے آدمی کو بہت، جو مرتا ہے وہ تو چلا گیا، لیکن جو باقی ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ وصیت، وہ وراثت کے معاملے میں بہت احتیاط کریں۔ بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بہنوں کا حق دیں۔ ایسا نہیں کہ بہنوں کو یہ کہہ کر محروم کر دیا جائے کہ تم کو جو دینا تھا دے دیا، تمہارا ہمارا کوئی رابطہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، تو یہ شریعت اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ بعض بہنیں یہ مجبوری میں کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی کی، ابا اور امی کے مال میں سے ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے، بھائی لوگ تم لے لو۔ تو یہ نہیں چاہیے کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جب تم پر کوئی ذمہ داری ڈال رہا ہے تو تم اس کو پوری کرو۔ ہاں، اس کی شکل کیا ہے؟ تقسیم تو ہوگا، تقسیم ہونے کے بعد جس بہن کے حصے میں جو مال آیا وہ اس پر قبضہ کر لے، وہ اس کو لے۔ اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو بھائیوں کو لوٹا دے، چاہے تو اپنے اوپر استعمال کرے، چاہے تو کہیں اور خرچ کرے، لیکن تقسیم سے پہلے یہ کہہ دینا کہ ہم اس میں نہیں لیں گے حصہ، قرآن نے جب متعین کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ اس لیے تھوڑا سا بہنوں کے ذہنوں میں، خواتین کے ذہنوں میں ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ والد اور والدہ تو ہیں نہیں، جو رشتہ داری ہے بھائیوں سے ہے، اگر ہم نے ان کا جائیداد میں حق مان لیا تو شاید رشتہ داریاں ختم کر دیں اور شاید بات چیت بند ہو جائے۔ ابا امی کی ایک ہی تو نشانی ہے بھائی بہن، تو ان سے بھی ہم کو محروم ہونا پڑے۔ تو عورتیں اس خوف اور خطرے سے کبھی کبھار یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم کو وراثت نہیں چاہیے، ہم آپ لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات مانی نہیں جائے گی قانون کے اندر، اسلامی قانون میں، بلکہ اس بات کو
اس انداز میں بدلا جائے گا کہ تمہارا جو حصہ ہے پہلے تم لو، پھر اس کے بعد تم جو چاہے کرو، جس بھائی سے محبت ہو اس کو دو، یا سب بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے برابر تقسیم کر دو، لیکن تقسیم تو برابر ہوگی، تقسیم تو بہنوں کو ملا کر ہی ہوگی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے جو ضابطہ دیا ہے تقسیم کی شروعات ہی خواتین سے ہوگی۔ قرآن نے کہا اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ کیا نصیحت ہے؟ بیٹے کو، مرد کو اتنا ملے گا جتنا کہ دو عورتوں کو ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ اصل قانون کس کا بنا؟ اصل پیمانہ کون ہے؟ مرد کی عورت؟ اصل پیمانہ عورت بنے کہ جو حصہ دو عورتوں کا بنتا ہے وہ ایک مرد کا بنے گا۔ تو اصل حصہ بنانے کے لیے قرآن نے عورت کو معیار بنایا۔ اب عورت یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے تو قرآن کی آیت کے خلاف جانے کا گناہ ہوگا۔ یہ دنیا کی مروتوں کی خاطر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اس لیے قاضی شریعت، مفتی عدالت یہ فیصلہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ تم اپنا حصہ لو اور اس کے بعد اپنی مرضی تم جسے چاہو دو۔ اللہ کی تقسیم میں تم کو انگلی رکھنے کی اور ہاتھ بنانے کی اجازت نہیں، میں اپنا حصہ معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے خود دیا ہے تو معاف کون کرے؟ معاف کرنے کا بھی حق نہیں ہے، بلکہ لو اور پھر اپنے ہاتھ سے تم جسے چاہے اسے تقسیم کرو۔ فمن خاف من موص جنفا، بہت سے لوگ محروم کر دیتے ہیں کسی کو، بہت سے لوگ محروم کر دیتے ہیں کسی کو کہ بھئی ایک بیٹا غریب ہے، دو بیٹے مالدار ہیں، تین بیٹے مالدار ہیں، یا دو غریب ہیں یا ایک کوئی ایک شکل اگر ہو تو اب وہ ذہن چلاتے ہیں کہ ان غریبوں کو کیسے فائدہ پہنچایا جائے، اگر ان غریبوں کو کیسے اضافی مال پہنچا جائے اور ان غریبوں کے لیے کیسے شکل بنائی جائے، تو قرآن اس طرح کے حیلوں اور تدبیروں سے منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کچھ معلوم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الارض، ہم نے دنیا میں لوگوں کی روزی تقسیم کر دی ہے، ہم نے دنیا میں لوگوں کی روزی تقسیم کر دی ہے، ہم نے تقسیم کیا، ہمیں معلوم ہے کہ کس کو کیا ملے گا۔ جیسے اسلامی قانون ہے، کسی دادا کی زندگی میں کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو اس بیٹے کی جو اولاد ہوگی جو کہ اس کی دادا کی پوتی بنے گی، پوتے بنیں گے، شریعت میں اگر چچا موجود ہیں، تایا موجود ہیں ان بچوں کے، تو اس دادا کی وراثت سے ان پوتوں کو حق نہیں ملے گا۔ اب انسانی ہمدردی والے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ تو یتیم تھے، ان کو تو ملنا چاہیے، یہ تو یتیم، ان کا تو باپ بھی چلا گیا۔ تو اسلامی قانون کیا ہے؟ وراثت کی تقسیم کا دار و مدار ہمدردی پر نہیں ہے، وراثت کی تقسیم کا دار و مدار قربت پر ہے۔ میت سے جو زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے، میت سے جو زیادہ قریب نہیں دور ہے اس کا حق کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا ضابطہ ہے، اسلام اس ضابطے پر اسلام پر بہت سے اعتراضات ہوئے، لیکن کوئی اعتراض ہم کو خوف زدہ کرنے کے لیے قابل نہیں ہے، ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایسی کوئی بات ہمارے سامنے آئے کہ ارے اسلام کا یہ حکم ہے، اسلام کا حکم تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو یہ تمہارے اپنے عقل کا فطور ہے، اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں۔ تو ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ وراثت کا دار و مدار قربت پر ہے، رشتہ داری پر ہے، ہمدردی پر نہیں ہے۔ اگر ہمدردی پر ہوتا تو پھر اسلام بھی یہ کہتا کہ جو زیادہ غریب ہے اس کو زیادہ دو، جو کم غریب ہے اس کو کم دو، نہیں، بلکہ انصاف کے ساتھ تقسیم ہوگی، انصاف کے ساتھ میں وراثت کا عمل میں لایا جائے گا۔ فرماتے ہیں فمن خاف من موص جنفا، اب اگر کوئی آدمی، موصی کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو، یہاں لفظ آیا ہے موصن، وصیت کرنے والا، جس کے لیے وصیت کی جائے اس کے لیے لفظ آتا ہے موصی لہو، جس چیز کی وصیت کی جاتی ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے موصی بہ، اور جو اس پورے پروسیس کا نام ہے اس کو وصیت کا عمل کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی یا کمی کا اندیشہ ہو، یا کھلم کھلا وہ کسی کو محروم کر رہا ہو، اسمن گناہ کر رہا ہو، فاصلح بینہم، تو ایک تیسرے آدمی نے ان کے معاملے میں دخل اندازی کر کے ان کو اصلاح کی دعوت دی اور اس گناہ سے ان کو بچایا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔
اس لیے کہ غلطی سے اس نے اس کو بچا لیا ہے۔ جب کسی کو گناہ سے بچا لو تو بچانے والے پر اللہ کی کتنی رحمتیں اتریں گی۔ یہ احکام وصیت سے متعلق تھے۔ اس کے ذیل میں کچھ چیزیں وراثت سے متعلق بھی آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عمدہ اور اچھے پیرائے میں اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ وصیت کرنا اب تو فرض نہیں ہے، البتہ بعض شکلوں میں وصیت واجب ہے، بعض شکلوں میں وصیت مستحب ہے، اور بعض شکلوں میں وصیت حرام ہے، بعض شکلوں میں وصیت مکروہ ہے۔ لیکن ہر ایک کا مقام متعین کب ہوگا؟ وہ حالات کے اعتبار سے متعین ہوگا۔ کہاں وصیت جائز ہوگی، اس کو وصیت کے اس تحریر پر ہی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ آگے کا مضمون ہے رمضان کے روزوں سے متعلق، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ بہت اہم مضمون ہے۔ احکام روزے سے متعلق احکام آئیں گے، اس کے بعد پھر رمضان اور قرآن سے متعلق آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد دعا کا مضمون ہے، پھر رمضان کی راتوں سے متعلق، اعتکاف سے متعلق مضامین ہیں بہت سے۔ یہ سورت کے اختتام تک یہ مضامین چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم نصیب فرمائے، قرآن کا صحیح فہم اور ادراک اللہ ہم کو نصیب فرمائے، قرآنی احکام کے مطابق زندگی گزارنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا